آپ کے جو راستوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے سب جاتی رہیں گی، سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ زندگی جو آج عذاب بنی ہوئی ہے آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ انشاءاللہ آپ کا ترقی کرے گا، آپ کی دکانداری ترقی کرے گا، آپ کا اور کوئی ٹینشن ہے پریشانی ہے وہ خود بخود چلی جائے، تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، تمام ٹینشن پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ پیسوں کی ٹینشن ہو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو وہ اسم اعظم کا وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اسم اعظم آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی، یہ سب سے بڑا اسم اعظم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اگر آپ کسی قسم کی پریشانی ہو، مشکلات کا سامنا ہو، خواہ مشکلات کاروبار کے متعلق ہوں، خواہ رشتوں کی بندش کے متعلق ہوں، خواہ آپ جادو سے پریشان ہوں، خواہ آپ جنات سے پریشان ہوں، خواہ آپ کو نظر بد لگ جاتی ہے، خواہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، خواہ آپ کا کوئی بیمار ہے یا خود بیمار ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اسم اعظم کا وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اسم اعظم آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی، یہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ سب سے بڑے اسم اعظم کا وظیفہ کریں اور صرف جمعہ کے دن کریں، تمام ٹینشن ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ راستے ہموار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو راستوں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے سب جاتی رہیں گی، سارے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے زندگی جو آج عذاب بنی ہوئی ہے آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ بس جمعہ کے دن عمل کرنا ہے، جمعہ کی نماز اور پابندی وقت، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جمعہ کے دن خوب سویرے جمعہ کی نماز کے لیے جائیں۔ یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو جمعہ کی نماز کے لیے خوب سویرے جایا کریں۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنا شرط ہے، یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز نہ پڑھیں اور آپ جو ہے وظیفہ پھر پڑھیں۔ جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز جب آپ پڑھ چکو تو 80 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 80 بار۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 80 بار اسی جگہ بیٹھے بیٹھے نماز کی حالت میں، نماز جب پورا کر چکیں، سلام کر چکیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اسی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اسی جگہ آپ نے 80 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 80 بار آیت الکرسی۔ تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواہ مسجد میں ہو، اور مرد تو ظاہر ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنے والا ہے، وہ تو گھروں میں نہیں، وہ تو بہت ہی بحالت مجبوری جب وہ بیمار پڑ جائے یا کسی وجہ سے جماعت اس سے جاتی رہے تو پھر تو گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے نا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہو، معلوم ہو کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے اور پھر بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے جماعت کی نماز چھوڑ دی۔ ایک صحابی آئے نماز کے وقت مسجد سے، تو اس کو ذرا لیٹ ہو گئے تھے، اور پھر جب اس نے دیکھا تو مسجد سے لوگ باہر آ رہے تھے، نکل رہے تھے، نماز پڑھ چکی، جماعت ہو چکی، تو وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپے، ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں
کہ بھائی اس سے جماعت کی نماز اس سے جاتی رہی، اور اس نے یہ کہا کہ جو لوگوں سے شرم نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی شرم نہیں کرتا. یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اس سے جماعت کی نماز ہو گئی، گھر میں پڑا رہا تھا، تو اس سے چھپ گئے. ہم تو خوب فخر کرتے ہیں کہ او میں تو لیٹ ہو گیا، مجھ سے تو جمعہ کی نماز چلی گئی، فخر کرتے ہیں اس پر. تو جب آپ کو پتہ چلے کہ نماز ہو چکی ہے تو پھر مسجد میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر گھر میں یا جدھر بھی ہو ادھر پڑھو، یا اگر کسی دوسری مسجد میں ابھی نہیں ہوئی تو دوسری مسجد میں جاؤ، لیکن اس مسجد میں پھر نماز کے لیے نہیں جاؤ. دوسری جماعت کرنا بھی اس مسجد میں مکروہ ہے جس میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو مرد تو ظاہر ہے کہ مسجد میں پڑھیں گے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنے، عورتیں گھر میں پڑھیں، مرد مسجد میں جماعت کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر جماعت کسی وجہ سے آپ سے جاتی رہی تو اپنی انفرادی نماز کے بعد پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں آیت الکرسی پڑھیں 80 بار، اور انشاءاللہ پھر دعا کریں. ہر جمعہ کو ایسا کریں، آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کی تمام ٹینشن پریشانی ختم ہو جائیں گی. پیسوں کی ٹینشن ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا. کاروبار انشاءاللہ آپ کا ترقی کرے گا، آپ کی دکانداری ترقی کرے گا، آپ کا اور کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ خود بخود چلی جائے گی، اور آپ کی زندگی میں برکات نازل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.